سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یوں تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات مختلف احادیث مبارکہ اور روایتوں میں ملتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت روایت آپ کو سنانی ہے، اور ایسی روایت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری تکالیف میں ہوں گے، بہت ساری پریشانیوں میں ہوں گے۔ بہت ساری تکالیف اور بہت ساری پریشانیوں سے زندگی کی مٹھاس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لہٰذا آج غور سے اس روایت کو سنیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اگر اس پر عمل کی نیت کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے زندگی کی مٹھاس محسوس کریں گے۔ حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھیوں سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے بھی ہوتے ہیں، مگر یہ تیرے منہ میں آ کر شہد کیسے بن جاتا ہے، اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے کہ جس کا نام لیتے ہی منہ جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ گویا وہ شہد کی مکھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رپلائی کرتی ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے لیے وہ بہت ہی پیارا درس ہے کہ وہ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قدرت نے یہ سکھا دیا کہ چمن سے لے کر چھتے تک راستے بھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھیں، اور جب ہم ایسا کرتی ہیں تو ہمارے منہ میں جو یہ پھولوں کا رس ہوتا ہے، جو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، گسیلا بھی ہوتا ہے، لیکن آ کر شہد بن جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے اب تک اپنی زندگی میں پرٹیکولرلی کوئی ایسا ایریا، پرٹیکولرلی کوئی ایسا ٹائم فکس نہیں کیا کہ جو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے ہو، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پرٹیکولرلی ٹائم پر ہم درود پاک بھیجا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو آج سے نیت کیجئے، اور ایک بہت ہی پیارا عمل اگر آپ اپنی زندگی میں اسے شامل کر لیں گے تو اپنے دن بھر کے شیڈول کے اندر بہت سارا ٹائم آپ درود پاک کے لیے مختص کر سکتے ہیں، اور وہ ہے آپ کا ٹریول ٹائم۔ دن بھر میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے فیکٹریوں کی طرف، اپنے بزنس کی طرف بڑھتے ہوں گے، اگر یہی ٹائم آنا اور جانا، یہ اپنا ٹریول ٹائم صرف درود ٹائم میں کنورٹ کر لیں تو اللہ کی رحمت سے بہت سارے بار درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اور بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ آئیے ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ یہ وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا تو انداز ہی نرالا تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے، غرباء و مساکین، تاکہ جو غرباء اور مساکین مسلمان ماہ رمضان المبارک کے لیے تیاری کر سکیں، وہ شعبان میں ہی اپنی زکاتیں جو ہے وہ ادا کیا کر دیتے تھے۔
الحمدللہ ذوق عبادت بڑھ جایا کرتا تھا. یہ خوبصورت انداز صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ہوا کرتا تھا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اس ماہ شعبان المعظم میں بھی کثیر عبادت کا ذہن دیا جاتا ہے اور اس پر عمل کا کوشش کروائی جاتی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس بابرکت مہینے میں ایک رات ہے جو بڑی نازک رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے. بعض اوقات بندہ غفلت میں بڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. غنیت الطالبین میں بہت پیاری طرف توجہ دلائی گئی کہ بہت سارے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گم رہے ہوتے ہیں. کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. تو ہمیں اس نازک رات کا بھی اہتمام کرنا ہے، اس مبارک مہینے کا احترام بھی کرنا ہے، اس میں خوب عبادت بھی کرنی ہے. آج ہم نے الحمدللہ ہمارے سلسلے میں جو موضوع رکھا ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی. پچھلے سلسلے بھی ہمارا الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پر تھا. چونکہ 2 شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ کا یوم عرس ہے اور عاشقان رسول بڑے اہتمام کے ساتھ اس عرس کو منایا کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم نے امام اعظم کے تقوی پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے عرض بھی کروں گا کہ آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں ہمارے سلسلے میں، اور امام اعظم کی سیرت سے متعلق آپ ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی محمد شفیق اتاری صاحب بھی جلوہ افروز ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سے رہنمائی بھی لیں گے. مفتی صاحب، سب سے پہلے میرا آج کا آپ سے سوال یہ ہے کہ تقوی، بزرگوں کے تقوی کے بارے میں بڑا اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، مگر یہ تقوی کیا ہے؟ آج مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ تقوی دراصل کسے کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقوی قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ، ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقوی سے متعلق، تقوی اختیار کرنا، اس سے متعلق بہت سے مقامات پر اس کی ترغیب اور اس کا حکم دیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو ان متقین کی صفات کو بیان کیا گیا. صحیح. تقوی جو ویسے معنی کے اعتبار سے یہ تو لغوی طور پر اس کو یہ کہتے ہیں کہ نفس کو خوف کی چیز سے، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، یہ تقوی کہلاتا ہے. نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، یہ تقوی، یہ تقوی کی ایک لغوی معنی ہے. لیکن اصطلاحاً اس کا ترجمہ اور تعریف یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا کہ جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا حقدار بن رہا ہو. ٹھیک. ہر اس کام سے بچانا جس کے کرنے یا نہ کرنے سے، صحیح، جس کے کرنے کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، یا جس عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. تو ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا یہ کہلاتا ہے تقوی کہلاتا ہے. اگر آسان لفظوں میں اسے بیان کیا جائے، بعض نے اس کو یوں بھی بیان فرمایا ہے. آسان لفظوں میں اس کا یہ سیدھا سے حکم ہے کہ جس کے کرنے فرائض کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ فرائض پہ عمل کریں. ٹھیک. تو اب یہ ایسا حکم ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. ٹھیک. اب اس پر کسی نے نہ کیا عمل، صحیح، تو اس نے اپنے آپ کو اس عمل سے نہیں بچایا، یعنی جو کرنا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا. صحیح. حرام کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. ٹھیک. تو حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچانا یہ اس کیٹیگری سے، یعنی تقوی سے بالکل جو ہے وہ خارج ہو جائے گا. اور بعض نے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالی ایسی جگہ پر نہ دیکھے جس جگہ جانا یا وہ عمل کرنا اللہ کے لیے ناپسند ہو. صحیح. یعنی آدمی کا اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچانا ہے جو اللہ کی ناپسندیدگی والا کام ہے. صحیح. اب تقوی کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم دیکھتے ہیں آیت مبارکہ میں، سب سے پہلے آیت سورہ بقرہ کے اندر ھدی للمتقین فرمایا گیا.
کہ یہ کتاب ہے اور یہ کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ صحیح۔ علماء نے تقوی کی بہت سی اقسام بیان کی ہے۔ سب سے پہلی قسم تو تقوی کی یہ ہے کہ آدمی کا اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچانا، یہ بھی ایک تقوی کا درجہ ہے۔ صحیح۔ یعنی جو کفر سے اپنے آپ کو بچا کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، مسلمان ہوا، تو اس اعتبار سے وہ بھی تقوی والا ہے، متقی ہے، کہ اس کے اندر یہ وصف تو ضرور موجود ہے کہ اس نے کفر کی لعنت سے بچا ہوا ہے صحیح۔ اور دامن اسلام سے وابستہ ہے۔ ایک اپنے آپ کو کفر سے بچانا، اور اس اعتبار سے تمام مسلمان یہ تقوی اختیار کی ہوئے ہیں الحمدللہ۔ کہ جو مسلمان ہیں، دائرہ اسلام میں ہیں، انہوں نے یہ تقوی کا وصف اپنے اندر پایا ہوا ہے۔ صحیح۔ دوسری آپ آگے اس کی کیٹیگری اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام ہے، مسلمان ہوئے، صحیح۔ تو اب مسلمان کے اوپر جو شریعت مطہرہ نے حرام کام فرمائے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، صحیح۔ جن فرائض پر عمل کرنے کا کہا ہے ان فرائض پر عمل کرنا، صحیح۔ یہ پھر اس کے بعد آگے یعنی اپنے آپ کو بد مذہبی گمراہی سے بچانا، فرائض پر عمل کرنا، اور جن حرام کاموں سے روکا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ پھر آگے بھی علماء جو بیان فرماتے ایک وصف کہ اپنے آپ کو خواہشات سے اور ایسے جائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا کہ جو اس کو آگے جا کر کسی ناجائز کام میں ارتکاب کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک کیٹیگری ایک کیٹیگری یہ بھی تقوی کی ہے۔ تو اب اس میں بعض چیزیں جو گناہ کے اندر آئیں گی نا، اب چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہے، یعنی آدمی کا مسلمان ہونا، اب مسلمان ہوا تو کفر سے بچا ہوا ہے، پھر مسلمان ہے تو اب وہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا رہا ہے، گناہ کبیرہ سے بچا رہا ہے، گناہ صغیرہ سے بچا رہا ہے۔ پھر آگے یہ خواہشات اور ان ترک خواہشات کا معاملہ، اب اس میں جائز بھی اور ناجائز بھی چیزیں آتی ہیں، تو ناجائز جو چیزیں ہوں گی گناہ والی اس سے ویسے ہی بچنا اس پر لازمی ہے اور فرض ہے، اور وہ چیزیں بعد ایسے مباحات اور جائز عمل بھی جن سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، اور اولیاء صالحین اس درجے پر یعنی بالکل تقوی کا جو اعلیٰ درجہ اس پہ فائز ہوا کرتے تھے کہ وہ جائز چیزوں کو، مباح چیزوں کو بھی اس لیے ترک کرتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے کہیں گناہ کے اندر نہ پڑ جائیں۔ ٹھیک۔ اب قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں آیات مبارکہ میں تو جگہ بجگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، صحیح۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو۔ جیسے صحابہ کرام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرنے کا حق کون کیسے ادا کرے گا؟ صحیح۔ پھر یہ حکم ارشاد ہوا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارے بس میں اور طاقت اور اختیار میں ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید میں جگہ بجگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان وہ دیکھ لے جو کچھ اس نے آگے کے لیے بھیجا گیا، اور پھر ارشاد فرمایا یعنی آگے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے جو بھیجا ہے، پھر ارشاد ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ صحیح۔ تو تقوی یہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا نام بھی تقوی ہے، اور حقیقی معنوں میں جب آدمی کے اندر خوف خدا کی صفت آتی ہے تو پھر یہ تقوی کی صفات آ جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں تقوی کی اتنی بڑی اہمیت کہ حجۃ الوداع میں میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کے اندر جس چیز کو بہت زیادہ واضح طور پر بیان فرمایا وہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، صحیح، ٹھیک۔ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، صحیح۔ کسی گورے کو کالے رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر فضیلت ہے کسی کو تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، صحیح۔ یعنی کسی کو اگر فضیلت اور مقام اس کا مرتبہ ہے تو وہ تقوی کے اعتبار سے، اور تقوی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور تقوی والا ہے۔ اب کوئی آدمی کسی بھی منصب میں پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نزدیک واقعی اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے، تو وہ بزرگی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اسی کے ہے جس کے لیے تقوی ہے، جس کے پاس اللہ کا خوف ہے۔
اور یہی خلاصتاً چند باتیں تقویٰ کے بارے میں۔ اچھا ماشاءاللہ آپ نے تقوی کی بہت سارے اقسام بیان کی، لیکن یہ جو بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اہل تقوی تھے، وہ کون سا تقوی مراد ہوا کرتا ہے؟ دیکھیں بزرگوں کے بارے میں جو عام طور پہ کہ بزرگ بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والے، اب اس میں جو واضح سی چار چیزیں پہلی ابتدان ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، چاہے گناہ صغیرہ کبیرہ ان سے بچنے والے ہیں، خواہشات کی پیروی نہ کرنے والے ہیں۔ بزرگوں میں تین طرح کے تقوی ہے، ایک تو ہے عام آدمی کا، ایک متوسط لوگوں کا، اور ایک بہت اعلیٰ افراد کے لیے جو ہے۔ تو عام آدمی تو اتنا یہی ہے کہ وہ اب مسلمان ہے تو اس کو ہے کہ حرام کاموں سے بچے اور فرائض پر عمل کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ہیں، یعنی جس کے ترک پر آدمی گناہگار ہو اور جس کام کو کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار کہلائے، ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن بزرگوں کی کیفیت حالت ایسی ہوتی تھی کہ ان کاموں سے تو بچتے ہی تھے، یعنی یہ تو ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جن کی حالتیں اور کیفیت اللہ سے ڈرنے اور خوف کے بارے میں پوری زندگی عبادت میں گزارنے کے باوجود بھی ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی پوری راتیں زاروں قطار رونے میں گزر جاتی ہیں۔ تو ایسے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کا تقوی بہت اعلیٰ درجے کا، اور وہ کس درجے کا کہ اپنی خواہشات سے اور اپنے ان جائز کاموں سے، مباحات خواہشات سے بھی اپنے آپ کو ایسا بچانا، اور ان کے بھی ذریعے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے۔ کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ اپنی کئی جائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے، یعنی یہ بھی درس کے لیے تھا، یعنی عام طور پہ منع نہیں تھا۔ جی ہاں، منع نہیں ہے، اور شریعت میں بالکل وہ عمل کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ بزرگ پوری رات عبادت کرتے رہتے، پوری رات قرآن پڑھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ 30 سال تک آپ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم فرماتے، 30 سال تک آپ کا یہ معمول رہا ہے، اور آپ کی حال یعنی جس جگہ آپ نے وصال فرمایا 7000 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہاں ختم فرمایا تلاوت کی ہے، یعنی یہ انداز۔ اب پوری راتیں بھی عبادتیں کرنا اور دن بھی اس طرح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس طرح اپنے آپ کو مشغول رکھنا، تو وہ جو تقوی کی ایک تعریف فرمائی گئی ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تو بزرگ اس پر فائد ہوتے تھے۔ یعنی ان کی تجارت بھی ہے تو اس میں بھی یاد الہی ہے، تجارت میں بھی ذکر الہی ہے، تجارت میں بھی اطاعت اللہ و اطاعت رسول، وہ اس کا واضح جو ہے وہ پہلو موجود ہے۔ وہ تجارت میں ہیں لیکن وہ بھی اپنے نفس کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس طرح جو ہے وہ خرچ کرتے۔ وہ اگر بازار میں تو بھی تقوی والے ہیں، وہ اگر کسی اور مقام پر بھی تو بھی تقوی، اور کہیں بھی ہے خوف خدا ساتھ ہے۔ جی ہاں، اللہ کی یاد میں ہر وقت رہنا اور ہر اس عمل سے بچنا جو یاد الہی سے بندے کو غافل کرتا ہے۔ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم کتنا تقوی اختیار کرتے ہیں، کس قدر خوف خدا ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے چند کالیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروان سے ابو اویس محمد شمول رضا کاری عرض کر رہا ہوں۔ علم کی کشا میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر جو روایات ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بہت فیض پایا، تو کیا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال دے دیں۔ نام محمد مبین اطاری ہے، پنجاب کے شہر کار سے عرض کر رہا ہوں۔ علم کی کیا کشا سلسلہ میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی کہ حنیفہ کن کا نام تھا؟ جواب شاہ فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی مفتی صاحب، پہلا جو انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے ہیں یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ تابعی بزرگ ہیں، اور آپ نے کئی صحابہ کرام علیہ مردوان کی زیارت بھی کی ہے، اور ان سے آپ نے لکھا بھی ہے، اور آپ کا سماع یعنی حدیث کا سننا بھی ثابت ہے، اور ان سے ملاقاتیں بھی ثابت ہیں، اسی وجہ سے آپ تابعی بزرگ کہلائے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے براہ راست آپ شاگرد نہیں ہیں. ہاں البتہ فقہ حنفی کی جو اکثر مرویات ہیں اور جو بنیادی احادیث مبارکہ ہیں ان میں بہت سی زیادہ وہ کڑی در کڑی وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب وسادہ و نالین جو صحابی کہلاتے ہیں، جو حضور کے تکیے کو اٹھانے والے، حضور کے نالین کو اٹھانے والے، یعنی ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور آپ سے باتیں سیکھنا، براہ راست جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ علم سیکھا. اور پھر آپ بھی کوفہ شہر میں آئے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ شہر میں، اور آپ مفتی مدینہ بھی کہلاتے تھے اور کوفہ شہر میں بھی آئے. کوفہ شہر کو علم سے آپ نے آباد کرنے والوں میں سے آپ کا بھی نام گئے کہ آپ نے کوفہ شہر کو کتنا، جب آپ کے شاگرد اور آپ سے پڑھنے والے علماء، فیض پانے والے، وہ جب آپ کے پاس تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں آئے تو آپ نے ان کے استقبال کے لیے اپنے شاگردوں کو جمع کیا شہر سے باہر استقبال کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ علم سیکھنے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ فرمانے لگے کہ آپ نے عبداللہ، آپ نے کوفہ کو جو ہے وہ علم سے آباد کر دیا ہے، اس شہر میں علم کی ایسی شمع روشن کی ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پانے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے شاگرد، ان سے مرویات بیان کرنے والے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کی جو اصل ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی گویا کہ علماء نے یوں بیان فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ حنفی کا گویا کہ بیج بویا ہے زمین میں، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو سیراب کیا ہے، اور حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو کاشت کیا ہے، اور حضرت حماد جو ہیں انہوں نے اس کی وہ گندم نکالی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پسائی کی ہے اور وہ آٹا نکالا ہے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس آٹے کو گوندا ہے، اور امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے روٹی بنائی ہے اور ساری امت آج اس روٹی کو کھا رہی ہے. تو یہ کڑی در کڑی یوں سلسلہ ان سے تو اکثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور انہوں نے براہ راست بارگاہ رسالت سے وہ علم کا فیض پایا، اور انہی فیض کے یہ حصے ہیں، اور آج فقہ حنفی دنیا بھر میں الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ نے بڑا تفصیلاً جواب دیا. دوسرے سوال کا بھی جواب عنایت فرما دے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حنیف کہتے ہیں اوراق لکھنے والے. آپ بکثرت لکھنے والے تھے، ایک جس کی وجہ سے آپ کا نام ہی ابو حنیفہ پڑ گیا، لکھنے اس کی وجہ سے، یعنی باقاعدہ کسی کا یوں نام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی یہ کنیت پڑی. آپ کا نام، یہ کنیت اس لیے مشہور ہوئی کہ آپ اوراق زیادہ کثرت سے لکھنے والے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت سے متعلق سن رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ایک تاجر بھی تھے اور بہت بڑا جو ہے وہ بزنس کیا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ مقروضوں کو قرض بھی دیا کرتے تھے. ایک بار آپ نے ایک غیر مسلم کو قرض دیا، جب قرض لوٹانے کی ٹائم پورا ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اس کے گھر کی طرف بڑھے. جب گھر کے قریب پہنچے تو وہاں گھر کے پاس کچھ کیچڑ لگی ہوئی تھی جو آپ کے جوتوں پر لگ گئی. جب آپ نے وہ کیچڑ کو اپنے جوتوں سے جدا کرنا چاہا تو چند چھینٹے اڑ کر اس غیر مسلم کی دیوار پر لگ گئے. اب امام اعظم کا تقویٰ، آپ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، اگر کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑ جانے گی، اور صاف نہیں کرتا تو دیوار بدنما لگ رہی ہے. اسی شش و پنج میں آپ نے دروازے پر دستک دی. جب وہ غیر مسلم گھر سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ امام اعظم تشریف لائے ہیں. چونکہ وہ مقروض تھا، اس نے قرض ادا کرنا تھا، تو وہ سمجھا کہ وہ قرض کی وصولی اور تقاضا ہی کریں گے، لہٰذا اس نے نکل کر ٹال مٹول کرنا شروع کر دی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ اکبر، آپ نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار سے کس طرح اس کیچڑ کو صاف کروں. اب جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقوق العباد کے معاملے میں یہ بے قراری اور خوف خداوندی اس غیر مسلم نے جب دیکھی تو وہ بڑا متاثر ہوا
اور کچھ اس طریقے سے بولا کہ اے مسلمانوں کے امام، دیوار کا کیچڑ تو بعد میں صاف کر دیجئے گا، یہ تو دیوار صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کا کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان کر لیجیے۔ چنانچہ وہ غیر مسلم جو ہے وہ امام اعظم کا تقوی دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ کس قدر عظیم تقوی، کس قدر خوف خدا کہ کہیں جو ہے وہ اس دیوار کے بارے میں کل مجھ سے نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی دیوار سے اگر کیچڑ صاف کرنے میں جو مٹی، وہ سب آج بڑے بڑے بزنس کیے جاتے ہیں اور حقوق العباد کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی آپ تقوی میں اپنی مثال تو آپ اللہ ہیں۔ جہاں اتنے معاملات آپ کے علم کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں تقوی کے اندر بھی آپ کی جو تقوی ہے اور تقوی کے ساتھ آپ نے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری۔ جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ آئے، تو پھر کئی چیزیں سے ایسی ہے کہ وہ حقوق العباد کی بہت پاسداری کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ آپ نے مثال بیان کہ میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی کہ دیکھیں آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کو کوئی اشتہار لگانا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا دیوار کس کی ہے، چسپاں کر دے گا۔ بعد ایسے ہیں گاڑیوں پہ لگا کے چلے جاتے ہیں، جہاں تک کہ مسجد کی دیواروں کو نہیں چھوڑا جاتا، مسجد کی دیوار کے باہر دیواروں پر، وضو خانوں پر، پھر ایسے اشتہارات ہوتے ہیں جو بالکل کم از کم مسجد کے تو شان ہی نہیں کہ وہاں ایسے اشتہارات بھلے مذہبی طور پر بھی ہوں، طرح طرح کی جو ہے وہ تصویریں چسپاں ہوئی ہیں اور عجیب انداز ہے، پوری مسجدوں کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں، مسجدوں کے گیٹوں پہ لگائی جاتی ہیں۔ تو ایک تو ہے اگر کہیں مناسب جگہ ہو، اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہیں اشتہار ہے تو اشتہار نہیں بلکہ اس کی جگہ کوئی ایسی چیز سے لگانا چاہیے کہ جو بعد میں اکھڑ بھی آئے، اتر بھی آئے اور کوئی بدنما بھی نہ ہو کوئی کسی طرح کی۔ وہ کارڈ پینافلیکس کی سہولتیں آج کل موجود ہیں، لیکن میں ایک عام عمومی بات کر رہا ہوں، چاہے مذہبی طور پر اشتہارات ہوں یا سیاسی طور پر ہوں یا کوئی اپنی جماعت کے ہوں، لیکن اس چیز کو بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ ہم کس جگہ پہ، اچھا بعض اشتہار لگاتے ہیں، بعض بالکل دیوار کی چوکنگ کر لیتے ہیں، اب پورا کلر کر دیا اور اس کے اوپر اپنا نام لکھ دیا، جو پیغام دینا ہے اپنی پوری ایڈورٹائزمنٹ وہ کر کے چلے گئے۔ اب یہ بندہ خدا کے یہ اتنی بڑی حرکت کر رہے ہیں اور اس بارے میں کسی کو یہ آتا بھی نہیں۔ اچھا بعض پھر اہل محلہ وہ جو لکھنے والے وہ یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے آج اگر مالک مکان یا وہ مالک زمین یا وہ مالک دیوار آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ کی دہشت کی وجہ سے، آپ کے ڈرانے کی وجہ سے، آپ کے اس کو جو ہے وہ دبا لینے کی وجہ سے، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر حق تلفی اس کی ہو رہی ہے اور جس طرح ہم عام طور پر دیکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ان لوگوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے جو آج کے دنیاوی اپنے معاملات دنیا میں چھوڑ کر آخرت کے فیصلے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آج میں دنیا کے اندر تو اس سے بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ معاملہ میں آخرت پر چھوڑتا ہوں اور آخرت میں اس سے بدلہ لیا جائے گا اور آخرت سے اسے پوچھ گچھ ہوگی۔ آج کے دور میں تو صاحب یہ کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی، قبر میں دیکھیں گے، ابھی جو دنیا میں ہے اس پر تو بات کر لی جائے، اس پر کلام کر لیا جائے، اس پر کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ یہ تو پھر اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو پھر پتہ چلے گا جب آدمی دیکھتا ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارک کے اندر اور یہ ہم بزرگوں جن کے تذکرے کر رہے ہیں سن رہے ہیں، انہوں نے جو اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، جو پوری زندگی اطاعت الہی میں گزارتے ہیں، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور اللہ کے خوف سے ڈر رکھے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کہ آپ دن میں تو ایک عالمانہ لباس سے ہوتے، لیکن جب آپ رات کا وقت ہوتا تو آپ پھر واپسی گھر جاتے اور ایک بالکل ایک عاجزانہ غلامانہ جیسے لباس ہوتا ہے وہ زیب تن کرتے اور اللہ کے حضور حاضری دیتے۔ اور ان کے بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ان کی مسجد میں رات کے وقت ٹھہر گیا، مجھے ان سے کچھ مسئلے پوچھنے تھے، لیکن ان کو میرے بارے میں علم نہیں تھا کہ میں مسجد میں بھی کونے میں موجود ہوں، لیکن یہ اپنے معاملات میں ایسے مشغول ہوئے، وہ وقت کے امام جن کا صبح و شام قرآن حدیث اور فقہ اور احکام دین سکھاتے ہوئے گزرتی ہے، رات ان کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یوں گزرتی ہے اور پھر بھی اشک بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ امام اعظم کے بارے میں آتا ہے ان کے پڑوسیوں کو ترس آتا تھا کہ یہ کتنا رو رہے ہیں، یعنی ایسی کیفیت تھی ان کے خوف کی، ان کے تقوی کی، پرہیزگاری کی، کہ دوسروں کو بھی ترس آ جائے دیکھ کر کہ یہ ان کی کیفیت کیسی ہے۔ یعنی
تو ان لوگوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ ان کی ہستیاں ایسے ہیں، اور پھر اس کے باوجود یہ ڈر اور خوف، اور ہم ایسے بے باک ہو جائیں، بالکل ایسے بے خوف ہو جائیں، اس قدر نڈر، ایسے نڈر ہو جائیں. اللہ اکبر. تو پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے عمل والا ہے، اور جو کرنا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی کسی نے اگر کوئی خیر کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، وہ بھی دیکھے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر شر ہے تو وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور جب پھر اس وقت جواب دینا ہوگا تو پھر یہ انسان کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. بار بار یہ قرآن میں جگہ جگہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا جانو کہ وہ کیا دن ہوگا جس دن جو ہے وہ کوئی کسی کے آگے جو ہے وہ آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اور ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی جو اتنی محبت اس سے کرتی، بھائی بھائی سے بچھڑ رہا ہوگا اور بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت یہ جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا کہ آخرت کا آخرت میں دیکھا جائے. قبر و حشر اور آخرت کی تو بعد میں بات ہے مفتی صاحب. آج اگر ہٹا کٹا یہی کہنے والا نوجوان اگر بیماری آ کر آ گھیرے تو لگ پتہ جاتا ہے، اگر بستر میں پڑ جائے، جی ہاں، کوئی موچ آ جائے، کوئی چوٹ آ جائے، کوئی فریکچر آ جائے، کوئی بیماری آ کر گھیر لے، بالکل، تو بندہ لگ پتہ جاتا ہے کہ کتنے بیسوس جو ہے وہ 100 مکمل ہوتے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. چند مدنی چینل کے ناظرین کی اور کال بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ تھا کہ یہ جو آنکھیں پھڑکتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ نشاندہی ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشاندہی ہے کچھ اچھا ہونے والا ہے. اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کیا حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، اور اگر یہ آنکھیں پھڑک کے جیسے الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو خوف ہوتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ مہربانی ہوگی اس کا جواب آپ بتا دیں. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے مفتی صاحب، یہ دارالفتاء کا سلسلہ بن گیا. آنکھوں کا پھڑکنا، اس سے یہ لوگوں میں یہ ایک تصور ہے، شرعی طور پر اس کا کوئی ایسا نہ حکم ہے، نہ اس طرح کا کوئی بیان فرمایا گیا کہیں پہ، بلکہ یہ جو بائیں آنکھ پھڑکے گی اور اس سے یہ تاثر لینا کہ کچھ ہونے والا ہے، ہونے سے بڑا نقصان ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے. تو یہ جیسے عام لوگوں میں وہ کالی بلی کو دیکھیں گے تو بھی کچھ ہونے والا ہے، راستہ کاٹ لیا تو بھی جی ہاں جو ہے وہ بعض جگہوں پہ کہ کوئی پرندے آ کر بول جائیں تو اس کی وجہ سے کچھ ہونے والا ہے. تو یہ سب بدشگونیاں ہیں، اور ہمارے اسلام نے بدشگونی لینے سے ممانعت فرمائی ہے. اس سے بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو ذہن و گمان ان توہمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا ایک بہت ہی خوبصورت رسالہ بدشگونی، یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہت سارے آپ کے کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کال دے دیں. محمد اکرم رضا اطاری شانگاہ پنجاب سے. سلسلہ علم کی کیشا میں میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کاروبار بھی کرتے تھے، اس سلسلے میں کچھ ان کے بارے میں بتایا جائے، لین دین کا معاملہ کس طرح سے وہ کیا کرتے تھے تاکہ ہم بھی کچھ اس سے سیکھ سکیں. جی صاحب، ویسے یہ پچھلے سلسلے میں الحمدللہ ہمارا تفصیلاً امام اعظم ابو حنیفہ کے تجارت پر گفتگو ہوئی ہے. آپ چاہیں تو سوشل میڈیا سے سلسلہ دیکھ بھی سکتے ہیں. جی صاحب، اس پر کچھ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور کپڑے کا آپ کاروبار کرتے تھے، اور کپڑے میں بھی ریشمی کپڑے بہت مہنگے کپڑے ہوتے تھے جس کی آپ تجارت فرمایا کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں جس طریقے سے ایک تاجر کے اندر اوصاف اچھے ہونے چاہیے وہ کیا ہے کہ اگر چیز میں عیب ہے تو اس عیب کو بتا دیا جائے، اگر لوگوں سے کے ساتھ کسی طرح کا دھوکہ نہ بولا جائے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے، صحیح، اور کسی طرح بھی کوئی ایسی چیز یعنی کپڑے کا یا کوئی اس اپنے مال کا عیب چھپا کر پھر اس کو فروغ کرنا، چونکہ ہمارے دین نے ہی اس سے ممانعت فرمائی ہے. صحیح.
اب یہ تو حکم ہے، شریعت کے حکم ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہی ضروری ہے. یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب اپنے اس پر کاروبار کے لیے آپ کے ساتھ ایک شریک بھی تھے، آپ کے شاگرد بھی بیٹھتے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے. ایک کپڑے کے بارے میں ہے کہ آپ نے وہ کپڑا کہیں رکھوایا تھا. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ بھئی وہ کپڑا کہاں ہے؟ تو ایک آدمی آیا، اس نے وہ کسی سے کپڑا خریدنے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کپڑا مجھے چاہیے. تو انہوں نے کہا اسی صفات کا کپڑا بالکل مل جائے گا، لیکن وہ ابو حنیفہ کی دکان سے ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسے یاد رکھنا کہ ان سے کوئی ریٹ کے حوالے سے کوئی چو چرا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا، وہ تمہارا خیال رکھتے ہوئے ہی ریٹ بتائیں گے، اسی پر ان سے خرید لینا کپڑا. لیکن جو تم کپڑے کی صفات کہہ رہے ہو، کپڑا ویسا ہوگا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ شخص آپ کی دکان پر آیا، آپ دکان پر نہیں تھے. جب آپ دکان پر نہیں تھے تو آپ کے شاگرد نے وہ کپڑا اٹھایا اور اس کپڑے کو 1000 درہم کے اندر فروخت کر دیا. اب وہ جو گاہک تھا وہ کسی اور سے پہلے سے سن کے آیا تھا کہ یہاں بحث نہیں کرنی ہے، بلکہ جو ہے ویسے ہی لے کے چلے جانا گئے. تو اس نے دیے پیسے، رقم دی اور لے کر جو کپڑا لے کر چلا گیا. جب آپ آئے تو آپ نے اپنے شاگرد سے پوچھا اس کپڑے کے متعلق، تو اس نے کہا وہ تو میں نے بیچ دیا ہے. کہا کتنے میں بیچا ہے؟ کہا کہ اتنی رقم میں بیچا ہے، یعنی 1000 درہم کے اندر بیچا ہے. تو آپ اتنے سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ دکان کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کھولی ہوئی ہے؟ اللہ، یہ دکان اس لیے کھولی ہوئی ہے کہ لوگوں کو اس سے دھوکہ ہو. تو اتنے کا نہیں، وہ اتنے کا بیچنا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو سفر کروایا باقاعدہ، اور اس گاہک کے بارے میں معلومات لی اور بقیہ پیسے وہاں تک ان کو ریٹرن کر دیے. یعنی یہ تو وہ معاملہ ہے کہ اگر گاہک کے ساتھ طے کی جا رہی ہے اور اس کو بتا دیا کہ یہ 1000 کا ہے، اس نے راضی خوشی لے لیا، ٹھیک سو لے لیا. لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ یا لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں، یعنی اتنا بڑا اس سے جو ہے وہ زیادہ نفع لے لیا ہے اور اس کو پیسے جو ہے وہ واپس بھجوائے. یعنی یہ انداز دیکھیے، یہ وہی انداز ہوا نا جو آپ نے تقوی کا بیان کیا کہ جس چیز کا منع نہیں، حالانکہ نفع لینا جو ہے وہ شریعت میں منع تو نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ اتنا زیادہ نفع لے لیا جائے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ لوٹنے کے اس میں آ جائے. اللہ اکبر، کیا تقوی کا عالم ہے. یعنی اس کو یہ فرمایا کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے، لوٹنے کے لیے دکان کھولی ہوئی ہے. تو اس طرح ان کو آپ کا یہ انداز رہا ہے. ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے قرضہ آپ کو دینا تھا، تو آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، تو اس نے راستہ تبدیل کر لیا. فرمایا اس کو بلاؤ، کیا ہوا؟ تو جب ان کو بلایا گیا تو پوچھا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو دیکھ کر گھبرا گیا کہ پیسے کا ابھی انتظام نہیں ہو سکا. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں قرضہ معاف کیا کہ میری وجہ سے، اور یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے نا، یعنی تم نے راستہ کاٹا ہے، تو آئندہ راستہ نہیں کاٹنا، اور اس پر جو تمہیں تکلیف پہنچی وہ بھی مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر، اللہ، کہ یہ میری وجہ سے یہ معاملہ یہ تمہارے ساتھ. کیسا انداز ہے، یعنی ان کا خوبصورت انداز. بلکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کے بارے میں جہاں یہ صفات ہیں، آپ کی وہ مشہور حکایت روایت ہے کہ آپ جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کو اللہ نے یہ کشف عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی اور کسی کو دیکھتے وضو کرتے ہوئے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ آدمی کون سے گناہ اس کے دھل رہے ہیں. کیونکہ وضو جو ہم کرتے ہیں اس میں اللہ نے یہ برکت بھی ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہمارے گناہ بھی دھلتے ہیں. تو اس لیے وضو بھی جب نماز ہے تو نماز کے لیے شرط میں سے طہارت ہے. تو یہ طہارت، ہم طہارت تو کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ہمارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہے. تو اب جب گناہ آپ نے کسی کو دیکھا، فرمایا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی نہیں کیا کرو. تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے. پھر آپ نے کسی اور کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، تو اس کے آپ نے گناہ جڑتے ہوئے دیکھے تو اس میں بدکاری کا گناہ تھا. تو آپ نے اس کو سمجھایا بیٹا بدکاری نہیں کرو. تو اس نے آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کی. ٹھیک. پھر آپ نے کسی اور شخص کو دیکھا تو اس کا شراب نوشی کا معاملہ تھا، گانے بازی کا معاملہ تھا. تو اس کو بھی سمجھایا کہ شخص اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لو. اب وہ توبہ اس نے بھی کی.
پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کہ یہ جو کشف والا مجھے معاملہ ملا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی برائیاں میرے اوپر ظاہر ہو رہی ہیں اللہ اور لوگوں کے عیب مجھے پتہ چل رہے ہیں، تو آپ نے دعا مانگی کہ یہ کشف ہی مجھ سے واپس لے لیا جائے۔ اللہ پھر جب آپ نے یہ دعا مانگی وہ قبول ہوئی، اس کے بعد پھر آپ کو یہ نظر نہیں آتی تھی چیزیں۔ اس سے کتنی سمجھنے کی بات ہے، آج ہم لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں پڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کے بارے میں پیچھے پڑے رہتے ہیں، جستجو میں رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے جا کے رابطہ کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں کچھ ان کے راز پتہ چلیں، کچھ ان کے عیب پتہ چلیں، ہم ان کو کہیں ذلیل کر سکیں، چاہے وہ خواتین ہوں، گھر کی عورتیں ہوں یا کوئی اور۔ آپس میں اس طرح کی ایک بہت بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے۔ حالانکہ حدیث مبارک میں یہ بات واضح ارشاد فرمائی کہ جو کسی کا عیب چھپائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب چھپائے گا۔ جو کسی کا عیب چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی بھی عیب پوشی فرمائے گا، اور جو عیب ظاہر کر دے کسی کا تو اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا رسوا کر دے گا کہ اپنے گھر والوں میں سے وہ رسوا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اس لیے کسی کا عیب پتہ لگے تو بھی میں چھپانا چاہیے۔ اللہ ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے والوں سے محفوظ فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کی سیرت پر کئی سلسلوں میں گفتگو کی جا سکتی ہے، چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ کروڑ احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں رسول عطا فرمایا تو رسول اعظم عطا فرمایا، پیر عطا فرمایا تو غوث اعظم عطا فرمایا، اور امام عطا فرمایا تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائیں۔ وقت ہوا ہے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا، آئیے بڑھتے ہیں دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی کہکشاں سروشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سروشن ہے جہاں۔ عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا۔ جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا۔